الله أكبر الله أكبر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معزز حجاج کرام، یہ چند کلمات حج کے احکام اور سنن کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کیسے کرنا چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک بڑے اختصار کے ساتھ اس میں بیان آیا ہے۔ تو سنیے، حج بڑے ہی شرف و منزلت والی عبادت ہے جس میں اللہ کے نشانیوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ ملت ابراہیمی کی عظیم شخصیتوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس میں کعبۃ اللہ کا احترام ہوتا ہے، جس کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے بابرکت گھر بنایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، حج میں اسلام کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی عزت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک ایسی بے مثال تربیت حاصل ہو جاتی ہے جس کے بعد آدمی ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے اور دنیاوی ناز و نعمت چمک دمک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح حج کی صورت و سیرت، اس کی روح جسد، اس کا ظاہر و باطن، قول و عمل، اس میں لبیک کہنا اور طواف کرنا، اس کا وقوف اور دعا، اس میں آنسو بہانا اور رونا، بلکہ حج میں پائی جانے والی ہر حرکت اور خاموشی، یہ سب کچھ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس کی محبت و طاعت میں سرشار رہنے والے بندے کی ایک سچی اور جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس لیے اس کا بدلہ جنت ہی جنت بتایا گیا ہے۔ یہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا ہے، نیکیوں والے حج کا بدلہ جنت ہی جنت ہے۔ حج کی فرضیت، راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ ہجرت کے 90 سال حج فرض ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمان باری ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے
حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا ہر اس شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حج کی فضیلت: اللہ نے اپنے مومن بندوں کو حج پر ابھارا اور ترغیب دلائی۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس چل کر آئیں گے اور دور دراز کے راستوں سے آنے والی دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے تاکہ اپنے منافع پر پہنچے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا منافع سے مراد دنیا و آخرت کے فوائد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو افضل ترین عبادت میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ کہا گیا پھر کون سا؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا حج مبرور، نیکیوں والا حج۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے بھی حج کیا پھر اس میں فحش باتیں نہ کی اور کوئی برائی نہ کی تو وہ حج سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس کے ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ عمرے سے عمرہ دونوں کے درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نیکی والا حج اس کا بدلہ تو جنت ہی جنت ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حج کی شرطیں: حج کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 اسلام میں داخل ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 غلامی سے آزاد رہنا، نمبر 4 حج جانے کی طاقت رکھنا۔ اس میں حسب ذیل چیزیں شامل ہیں: الف جسمانی طاقت، ب مالی استطاعت، جیم راستے میں امن قائم رہنا۔ اور جمہور فقہاء نے عورت کے لیے اوپر کی شرطوں کے ساتھ ساتھ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا بھی شرط قرار دیا ہے، لیکن فقہاء مالکیہ نے محرم نہ ہونے کی صورت میں اچھے ساتھیوں کے ساتھ حج کرنے کی اجازت دی۔ ساتھی امانت دار ہو، چاہے مرد ہو کہ یا مرد و عورت دونوں۔ حج کے اوقات: حج کے لیے متعین وقت ہے جس کی طرف قرآن شریف نے اشارہ کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، اور حج کے مہینے جس میں حج کے لیے احرام باندھنا صحیح ہوتا ہے وہ یہ ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔
یہاں تک تو وقت کے اعتبار سے حج کے مواقیت بیان ہوئے، اب رہا جگہ کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میقات بیان کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم میقات بتائے ہیں، اور فرمایا یہ مقامات ان بستی والوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان مقامات سے گزریں، اگرچہ کہ وہ ان ملکوں سے نہیں ہیں اور وہ حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ جو لوگ ان مقامات کے اندر ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں، یہاں تک کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھ رہے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے جس میں عراق والوں کا میقات ذات عرق بتایا گیا ہے، اور جو بھی حج کا ارادہ کرے اور ان جگہوں سے احرام کے بغیر گزر جائیں تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ پلٹ کر اس جگہ واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ جائز ہے کہ جس نے حج یا عمرے کا ارادہ کیا یہ ایک میقات سے گزرتا ہوا دوسرے میقات کے پاس پہنچ کر احرام باندھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مدینہ کا رہنے والا ہے، ذوالحلیفہ پار کر کے جا سکتا ہے تاکہ راغب سے احرام باندھے، لیکن جمہور علماء نے اس کو جائز نہیں سمجھا ہے بلکہ اس پر دم دینے کو واجب قرار دیا ہے۔ احرام کی حالت میں کن چیزوں سے دور رہنا ہے؟ حسب ذیل چیزوں سے احرام کی حالت میں بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا، یہ خاص مردوں کے حق میں ہے، مثلا قمیص، پاجامہ، عمامہ اور ٹوپی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں۔ ہاں عورت ہر وہ کپڑا پہن سکتی ہے جس سے اس کا سطر ڈھک جائے، لیکن وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے گی، البتہ مردوں کی نظریں اس پر پڑنے کا اندیشہ ہو تو اپنی اوڑھنی چہرے پر لٹکا لے گی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، جب ہمارے سامنے سے سوار گزرتے تو اپنے چہروں پر سر کے اوپر سے کپڑا لٹکا لیتی تھی، جب سوار گزر جاتے تو پھر چہرہ کھول لیتی تھی۔ نمبر 2، خوشبو، حاجی پر ضروری ہے کہ احرام باندھنے کے بعد خوشبو سے دور رہیں، البتہ احرام سے پہلے اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے بدن پر اور احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگا سکتا ہے۔ یہ امام شافعی اور احمد کے پاس ہے، اور امام ابو حنیفہ کے پاس صرف بدن پر خوشبو مل سکتا ہے، جبکہ مالکیہ کے پاس مطلقاً خوشبو لگانا منع ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ احرام سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا جائز ہے، کپڑوں پر جائز نہیں۔ اس پر دلیل یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خوشبو لگائی تھی، یہاں تک کہ مشک کی چمک آپ کے مانگ اور داڑھی پر دکھائی دینے لگی۔ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے یہ شخص کو خوشبو والا جبہ پہنا ہوا دیکھا تو اتارنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، ہم بستری، حاجی پر ضروری ہے کہ ہم بستری اور اس کے مقدمات جیسے بوس و کنار سے بچے، کیونکہ یہ چیزیں آدمی کو ہم بستری تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں ہم بستری کی باتیں کرنا، گناہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا منع ہے۔ نمبر 4، بال نکالنا اور ناخن تراشنا، حاجی کو چاہیے کہ احرام میں داخل ہونے سے لے کر حلال ہونے تک بال نہ کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ نمبر 5، شکار کھیلنا، حاجی پر احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے،
اسی طرح اس کی طرف اشارہ کرنا یا شکار پر ابھارنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے سمندر کا شکار جائز ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تاکہ تمہارا اور قافلے والوں کا گزارا ہو، اور جب تک تم احرام میں ہیں تمہارے لیے خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے۔ اب رہی حج کی قسمیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، وہ اس طرح کہ صرف حج کا احرام باندھیں، اس سے پہلے یا اس کے ساتھ عمرہ نہ کریں۔ نمبر 2 حج تمتع، وہ اس طرح کہ حج کے ایام میں عمرہ کریں، حلال ہو کر پھر حج کے لیے احرام باندھیں۔ نمبر 3 حج قران، اس کا طریقہ یہ کہ عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ ارادہ کریں، پھر عمرہ کر کے اسی احرام کا انتظار کریں۔ ائمہ کرام نے ان تینوں قسم کے حج کے جواز پر اتفاق کیا ہے، اور ان تینوں میں سے کون سا حج افضل ہے اس میں اختلاف کیا ہے۔ حاجی کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو قسم وہ اختیار کرے وہ کریں۔ حج کیسے کریں؟ سب سے پہلے احرام کا طریقہ۔ جب کوئی حج کا ارادہ کریں تو بہتر ہے کہ احرام کے لیے غسل کر لیں، خوشبو لگائیں اور احرام کا لباس ایک ازار اور چادر پہنیں، پھر اپنے دل میں احرام کی نیت کر لیں، پھر زبان سے لبیک کہتے ہوئے جس قسم کا حج چاہتا ہے اس کا اعلان کریں۔ اگر تمتع کا ارادہ ہے تو اس طرح کہیں، لبیک اللہم بعمرۃ متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں لبیک کہتا ہوں عمرے کا حج تمتع کے لیے۔ اور اگر حج قران کا ارادہ ہو تو اس طرح کہیں، لبیک اللہم بعمرۃ وحجۃ معا، اے اللہ عمرہ اور حج ایک ساتھ دونوں کے لیے لبیک کہتا ہوں۔ اور اگر حج افراد کرنا ہو تو اس طرح کہیں، لبیک اللہم بحجۃ، اے اللہ حج کے لیے لبیک کہتا ہوں۔ اور حاجی کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے وہ احرام گھر سے باندھ کر نکلیں یا میقات پر پہنچ کر باندھیں، مگر میقات پر لبیک کہنا شروع کریں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں اور ساری سلطنت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بعض صحابہ نے لبیک کہنے میں بعض چیزوں کا اضافہ کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ان کے بیٹے سے بھی ایسی ہی روایت منقول کی گئی ہے۔ ان میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، لبیک والرغباء الیک والعمل، حاضر ہوں، تیرے حضور میں میری سعادت مندی ہے اور ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے، میں حاضر ہوں،
تیرے لیے میری رغبت اور میرا عمل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کلمات زیادہ کرتے تھے، لبیک حقا حقا تعبدا ورقا، سچ مچ حاضر ہوں تیری عبادت میں اور تیری غلامی میں۔ اور مردوں کے لیے لبیک کے ساتھ آواز کا بلند کرنا اور کثرت سے لبیک کہنا سنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو لبیک کہتا ہے اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں کے تمام پتھر اور درخت لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین یہاں وہاں اس کے دائیں بائیں ہٹ جاتی ہے۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام مالک کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم کروں کہ وہ اپنی آواز لبیک کہتے ہوئے بلند کریں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ روحہ نامی مقام پر بھی پہنچ نہ پاتے کہ ان کی آوازیں لبیک کہتے ہوئے پھنس جاتی، اور عورت بھی مردوں کے معنی لبیک کہے گی مگر اپنی آواز بلند نہ کرے گی، بس اتنا اس کے لیے کافی ہے کہ اپنے آپ کو سنائیں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا۔ جب حاجی مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے بعد مسجد حرام پہنچے۔ داخل ہو تو کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی یہ دعا پڑھی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما ومہابۃ وبرا وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتعظیما وبرا۔ اے اللہ، اس گھر کے عزت و احترام میں اضافہ کر، اس کی ہیبت اور اس میں نیکی لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، اس کی عزت و احترام کرنے والوں کو جو کہ حج و عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کے شرف اور منزلت میں اور نیکی میں اضافہ کر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دیکھ کر اوپر کی دعا پڑھتے تھے۔ طواف کرنا، پھر طواف شروع کریں، اس کے لیے وضو شرط ہے، اور طواف ہی مسجد حرام کا تحیۃ المسجد ہے، اور وہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے پرانے گھر کا طواف کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے بھی اس گھر کا طواف کیا، 7 چکر لگایا اور اس کو گنا تو وہ ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ طواف کرنے والے کے ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو گھٹاتا ہے اور ایک نیکی بڑھاتا ہے۔ اس کے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والا اس پہلے طواف کو عمرے کا طواف شمار کرے، اور یہ اس پر واجب ہے۔ البتہ حج افراد کرنے والا اس طواف کو طواف قدوم شمار کرے گا، اور یہ اس کے حق میں سنت ہے، یہ جمہور کے پاس ہے، لیکن امام مالک نے اس طواف کو واجب کہا ہے۔ شروع طواف میں سنت یہ ہے کہ داہنا کندھا کھلا رکھ کر بغل کے نیچے سے چادر کو پھیر لیں اور بائیں کندھے پر ڈال دیں، پھر حجر اسود سے طواف شروع کریں، اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہیں
بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر حجر اسود کو چھو سکتا ہے یا بوسہ دے سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن وہاں بھیڑ لگانے سے بچیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف رکھ کر طواف کریں، 7 چکر ان میں سے 3 میں رمل کریں، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیز چلیں، باقی 4 چکر میں آہستہ آہستہ چلیں۔ جب کبھی حجر اسود کے پاس گزریں تو اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں، البتہ رکن یمانی کو چھو سکے تو چھوئیں، ورنہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جب طواف سے فارغ ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے آئیں، یہ بھیڑ زیادہ ہونے کی صورت میں حرم میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، جن میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حاجی کو چاہیے کہ طواف کے دوران بات نہ کریں، صرف اللہ کا ذکر، تلاوت کلام پاک یا کوئی بھی دعا یا ذکر پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ اباح فیہ الکلام۔ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، الا ہے کہ اللہ نے اس میں بات کرنے کو جائز رکھا ہے۔ جس کو بھی بات کرنی ہے تو صرف اچھی بات کریں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ سعی، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا۔ طواف کی 2 رکعت سنت سے فارغ ہو جائیں تو سعی کے لیے چل پڑیں۔ حج افراد کرنے والا اس سعی کو حج کی سعی سمجھیں، اور حج تمتع کرنے والا اس کو عمرے کی سعی شمار کریں۔ ابرہا حج قران کرنے والا اس بارے میں جمہور علماء نے کہا اس سعی کو حج اور عمرہ دونوں کی سعی شمار کریں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قران کرنے والے پر 2 سعی ضروری ہیں، اس لیے اس کو عمرے کی سعی شمار کریں، بعد میں طواف زیارت کے ساتھ حج کی سعی کریں۔ البتہ جمہور علماء کے پاس حج قران کرنے والا حج و عمرہ دونوں کے لیے یہ ایک سعی پر اکتفا کر سکتا ہے، اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ ترمذی میں صحیح حدیث آئی ہے، یعنی حج قران کا احرام باندھا اس کے لیے یہ ایک سعی کافی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ جب سعی کی جگہ پہنچے تو صفا سے شروع کریں، ہو سکا تو صفا کے اوپر چڑھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی حج و عمرہ کرے ان دونوں کے گرد بھی پھریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور کوئی ثواب کمائے گا، بلا شبہ اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسی سے شروع کریں گے جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے،
پھر آپ نے صفا سے شروع کیا، اس پر چڑھے جہاں سے کعبۃ اللہ شریف نظر آیا۔ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھا، اس کی طرف چہرہ کر کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا، اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور دشمنوں کے افواج کو اس نے تنہا شکست دی۔ پہاڑی سے اتر کر چل پڑیں، جب دو ہری نشانیوں کے درمیان آ جائیں تو ان کے درمیان تیزی سے جائیں، پھر یہ چکر مروا تک چل کر پورا کر لیں۔ جب مروا پر آئیں تو یہاں وہ سب کچھ کریں جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک یہ ایک چکر پورا ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، اگرچہ کہ کافروں کو برا لگے۔ اے اللہ، اپنے دین کے ذریعے اپنے رسول کی اطاعت کے ذریعے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری نافرمانیوں سے مجھے بچا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھے چاہتے ہیں، تیرے ملائکہ، تیرے انبیاء، تیرے رسول، تیرے نیک بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس محبوب رکھ، اور تیرے ملائکہ، رسولوں اور تیرے نیک بندوں کے پاس بھی مجھے پسندیدہ رکھ۔ دنیا و آخرت دونوں جگہ مجھے معاف فرما، مجھے پرہیزگار ائمہ میں شمار کر، اور نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ قیامت کے دن میری غلطیوں کو بخش دے۔ اے اللہ، بے شک تو نے کہا مجھے پکارو تمہاری دعا قبول کروں گا، اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو یہ دعا پڑھتے، رب اغفر ورحم واعف عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اے رب، مغفرت فرما، رحم فرما، معاف فرما ان تمام گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے، بے شک تو ہی عزت و اکرام والا ہے۔ جب سعی پوری کر لے، حج تمتع کرنے والا اپنا احرام کھول کر حلال ہو جائے، اور حج قران اور افراد کرنے والا اپنے احرام میں باقی رہے۔ اور یہ سعی عام طور پر حج کا اہم رکن شمار کیا جاتا ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور مسلمانوں نے بھی سعی کی، بس یہ سنت بن گئی، جس نے بھی صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعی کرو، اللہ نے تم پر سعی فرض کیا ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والا اس سعی کو پیچھے کر کے طواف زیارت کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ آٹھویں دن کرنے کے کام۔ ذی الحجہ کا 8واں دن، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اس دن حاجی کے لیے سنت یہی ہے کہ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائے اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھے، اور اسی دن حج تمتع کرنے والا یا حج افراد کرنے والا جہاں وہ ہے وہیں سے احرام باندھ لے، اور عرفہ کے دن یعنی 9ویں دن کے لیے تیاری شروع کر دیں۔
9ویں دن کرنے کے کام. 9ویں دن ذی الحجہ کا سورج نکل جائیں تو عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں اور زوال تک عرفہ ہی میں رہیں. اس کے بعد اگر ممکن ہو تو مستحب یہی ہے کہ خطبے میں حاضری دیں اور خطبہ سنیں. پھر ظہر اور عصر ملا کر ایک ہی وقت 2 رکعات کر کے پڑھیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں دن مینا گئے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھی. پھر تھوڑی دیر ٹہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا. پھر حکم دیا نمیرہ نامی مقام میں جو عرفہ کے قریب ہے قیمہ لگائیں. مینا سے روانہ ہو کر عرفہ پہنچ گئے. قیمہ نصب کیا ہوا تھا، اسی میں تشریف فرمائیں. یہاں تک کہ جب زوال کا وقت ہوا تو اپنی اونٹنی قصبہ کو تیار کرنے کے لیے کہا، اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا. پھر حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا. پھر اقامت کہی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر اقامت کہی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یعنی عصر کی نماز پڑھائی. دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے اور موقف میں آئے، قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، دعاؤں میں مصروف ہو گئے. برابر کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اس کی ٹکیا غائب ہو گئی اور زردی تھوڑی غائب ہو گئی. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. عرفات کے میدان میں بطن عرفہ نامی جگہ چھوڑ کر جہاں کہیں بھی ٹھہرے موقف ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے کا پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن عرفہ کے، اس میں نہ ٹھہریں. علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا ایک اہم ترین رکن ہے. جس کسی سے وقوف عرفہ چھوٹ جائے اس پر ضروری ہے کہ دم یعنی قربانی دے اور اس کے بعد والے سال حج کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، حج عرفہ ہے. عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اسی وقت پورا ہوگا جبکہ زوال کے بعد ٹھہرے، سورج کے غروب ہونے تک وہیں رہے. جس نے زوال سے پہلے ٹھہرا اور زوال سے پہلے نکل گیا اس کا حج ہی نہیں ہوا. اور اگر کوئی زوال کے بعد ٹھہرتا ہے، غروب شمس سے پہلے نکل جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں امام مالک نے کہا دوسرے سال اس پر حج کرنا ضروری ہے. لیکن جمہور نے اس کے حج کو صحیح قرار دیا ہے، البتہ اس پر کفارے کے طور پر دم واجب کیا ہے. اور جو شخص 10ویں دن کے فجر سے پہلے ایک لحظہ بھی عرفات کے میدان میں ٹھہر لیا اس نے حج کو پا لیا. اصحاب سنن نے حضرت عبداللہ ابن معمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفات فمن ادرک عرفۃ قبل ان یطلع الفجر فقد ادرک. حج عرفات کو کہتے ہیں جس نے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے عرفہ کو پا گیا اس نے حج کو پا لیا. اور حاجی کو چاہیے کہ ذکر اللہ اور دعا میں پوری کوشش کرے، اس لیے کہ عرفہ کا دن قبولیت کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار من یوم عرفہ فإنه لیدنو عز وجل فیباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء. عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ عز و جل اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا. عرفہ کے دن یہ دعا پڑھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور فرمایا اکثر دعاء النبیین وقبلی ودعاء عشیۃ عرفہ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا ویسر لی امری. فرمایا میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی عرفہ میں زیادہ تر دعا یہ رہی ہے اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت اس کی ہے، تعریف اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، بھلائی ساری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ میرے دل اور میری سماعت میں نور پیدا کر اور میرا معاملہ آسان کر. مزدلفہ میں رات گزارنا. عرفہ کے دن سورج غروب ہو جائے تو حاجی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوگا اور پورے سکون و اطمینان کے ساتھ چلے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے نکلے اور یہ فرماتے جا رہے تھے ایھا الناس السکینہ السکینہ، اے لوگو سکون و اطمینان کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ چلو. مزدلفہ میں ٹہرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچتے ہی مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر قصر کر کے پڑھیں، پھر وہاں سو جائیں، پھر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں اور مشعر حرام کے پاس ٹہریں اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعاؤں میں مصروف ہو جائیں یہاں تک کہ اچھی طرح اجالا ہو جائے. جس نے یہ کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیا. مزدلفہ میں جہاں بھی ٹہریں جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مزدلفہ پورے کا پورا ٹہرنے کی جگہ ہے، البتہ بطن محصر سے بچیں جہاں ابراہ کی فوج ہلاک ہوئی تھی. جمہور علماء نے مزدلفہ میں ٹہرنے، وہاں سے گزرنے کو واجب کہا ہے، لیکن کتنی دیر ٹہرنا واجب ہے اس بارے میں اختلاف کیا ہے. امام مالک نے کہا اتنی دیر ٹہرنا کافی ہے جتنی دیر میں آدمی سواری سے اپنا ساز و سامان اتار کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے کہا آدھی رات تک وہاں ٹہریں پھر وہاں سے نکل جائیں، اتنا کافی ہے. لیکن آدھی رات سے پہلے اگر نکل جائے تو اس کو دم دینا پڑے گا. لیکن سب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کمزور لوگ اور عورتیں آدھی رات کے بعد وہاں سے نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور شمار کیا، کمزور شمار کر کے رات ہی میں مزدلفہ سے منی جانے کی اجازت دے دی. کے بعد 10ویں دن کے کرنے کے کام. 10ویں دن کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہو تو حاجی مزدلفہ چھوڑ کر منی کے لیے روانہ ہو جائے. منی آئے تو طلوع شمس کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ہر کنکری الگ الگ کر کے مارے، ہر بار اللہ اکبر کہیں.
کنکریاں مارنے کے ساتھ لبیک کہنا ترک کر دیں۔ امام شافعی اور امام احمد کے پاس یہ درست ہے کہ جو لوگ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہو چکے ہیں 10ویں دن کے فجر سے پہلے جمر عقبہ کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو یوم النحر یعنی 10ویں دن آنے سے پہلے رات میں بھیجا، انہوں نے فجر سے پہلے جمرے کو کنکریاں ماری، پھر طواف زیارت کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، انہوں نے جمر عقبہ کو رات میں کنکریاں ماری تھی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ اور رمی کے آخری وقت کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ سورج غروب ہونے تک اگر اس سے بھی دیر کر دیں تو دم دینا پڑے گا، اور امام حنیفہ نے کہا کنکریاں 11ویں دن کے فجر تک مار سکتے ہیں، اس سے بھی تاخیر ہونے کی صورت میں دم لازم آئے گا۔ اور امام شافعی اور دیگر فقہاء کے پاس اگر دوسرے دن بھی کنکریاں ماریں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جمر عقبہ کو کنکریاں مار کر فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھ قربانی ہے تو قربانی دے، چاہے یہ قربانی واجبی قربانی ہو جیسے حج قران اور حج تمتع کی قربانی ہے، یا نفلی ہو جیسے حج افراد کرنے والے کی قربانی ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی سے کنکریاں ماری، پھر قربانی کی جگہ آئے اور 63 اونٹ ذبح کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد بال نکالیں، مونڈھیں یا کم کریں، مونڈھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈھا اور فرمایا اے اللہ مونڈھنے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے؟ تو فرمایا مونڈھنے والوں کی مغفرت فرما، یہاں تک کہ چوتھی بار کہا قصر کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ عورت جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے بال کم کرے گی، اپنے بال مونڈھے گی نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی النساء حلق انما علی النساء تقصیر، عورتوں پر حلق نہیں ہے، ان کو صرف قصر کرنا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جب حاجی جمر عقبہ کو کنکریاں مار لیں تو ہر وہ چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے جو احرام کی وجہ سے حرام تھی سوائے عورت کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم رخص لکم اذا انتم رمیتم ان تحلوا من کل شیء الا النساء، آج کا دن اگر تم کنکریاں مار لو اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کے علاوہ ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ پھر حاجی مکہ مکرمہ آئے گا تاکہ طواف زیارت کرے، اور طواف زیارت حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج چھوٹ جائے گا۔
اور یہ مسئلہ علماء کے درمیان متفق علیہ، اور کہا کہ آیت کریمہ میں اللہ نے جس طواف کا ذکر کیا ہے اس سے مراد یہی طواف ہے، جیسا کہ فرمایا ثم لیقضوا تفتهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، اپنا میل کچیل دور کریں، اپنے فرائض پورے کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کے چھوٹ جانے پر دم دینا کافی نہیں ہے، اور اسی لیے جب عورت کو طواف زیارت سے پہلے عارضہ لاحق ہو جائیں تو اس کے گھر والوں پر ضروری ہے کہ اس کے پاک ہونے تک مکہ مکرمہ میں انتظار کریں۔ اس مسئلے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ طواف زیارت کا ابتدائی وقت امام شافعی اور امام احمد کے پاس یوم النحر کے آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ علماء سلمہ کی روایت اوپر گزر چکی ہے، اور امام حنیفہ اور امام مالک کے پاس یوم النحر کے فجر سے پہلے طواف زیارت جائز ہے۔ اگر طواف زیارت کو حاجی پیچھے کر دے یہاں تک کہ اعمال حج سے فارغ ہو جائیں، واپسی کا ارادہ کر لیں، پھر یہ ایک طواف کر لیں، تو طواف زیارت اور طواف وداع دونوں کے لیے یہ ایک طواف کافی ہے۔ حاجی طواف زیارت کر لے تو اس پر ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی جو حرام ہوئی تھی، اس کو دوسرا تحلل یعنی حلال ہونا کہا جائے گا۔ یوم النحر کے کرنے کے کام حسب ذیل ترتیب سے کرنا جمہور علماء کے پاس سنت ہے۔ پہلے کنکریاں مارنا، قربانی دینا، پھر حلق کرنا، پھر طواف کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو پہلے ہو گئی یا پیچھے، تو آپ نے فرمایا کرو، کوئی حرج نہیں۔ امام مالک نے طواف زیارت پر رمی جمار کا مقدم کرنا شرط قرار دیا ہے۔ اگر رمی پر اس کے بعد والی کوئی بھی چیز مقدم کرنے کی صورت میں دم واجب آئے گا۔ البتہ امام حنیفہ نے ترتیب کو ضروری واجب قرار دیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے ہی تھا، لیکن صحیح بات وہی ہے جو اوپر گزر چکی ہے، یعنی ترتیب سنت ہے، واجب نہیں۔ ترتیب کے چھوٹنے پر کوئی دم لازم نہیں آئے گا۔ جب حاجی طواف سے فارغ ہو جائے تو مینا کی طرف لوٹ کر آئیں تاکہ وہاں رات گزاریں۔ ایام تشریق یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں دن ان کی 2 یا 3 راتیں مینا میں گزاریں۔ مینا میں راتیں گزارنا جمہور علماء کے پاس واجب ہے۔ اس کے چھوٹنے پر دم لازم آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ مینا میں مبیت کا چھوٹنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی معذور ہو، اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو مکے میں رات گزارنے کی اجازت دی، کیونکہ ان پر حاجیوں کو زمزم پلانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ امام حنیفہ اور امام احمد کی ایک روایت میں اور دوسروں کے پاس بھی مبیت یعنی مینا میں راتیں گزارنا سنت ہے۔ اس کے چھوٹنے پر کوئی دم لازم نہیں آتا، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب جمرے کو کنکریاں مار دو تو جہاں چاہے رات گزارو، لیکن صحیح بات وہی ہے جو اوپر گزر چکی ہے، یعنی مینا میں راتیں گزارنا یہ واجب ہے۔
11ویں اور 12ویں دن کے کام حاجی پر ضروری ہے کہ دونوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں. وہ اس طرح کہ پہلا جمرہ جو مسجد خیف کے پاس ہے اس سے شروع کریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اس میں سنت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا واپس ہوئے، ایام تشریق کی راتیں وہی گزاری. جب سورج ڈھلتا تو جمرات کو کنکریاں مارتے، ہر جمرے کو 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. پہلے جمرے کے پاس ٹھہرتے، دوسرے جمرے کے پاس ٹھہرتے، لمبا قیام کرتے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، اور تیسرے جمرے کو رمی کرنے کے بعد ٹھہرتے نہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. جمہور علماء نے کہا ان 2 دنوں میں کنکریاں مارنے کا وقت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے، دوسرے دن کے فجر تک باقی رہتا ہے. لیکن امام حنیفہ سے یہ ایک روایت منقول ہے کہ طلوع شمس کے بعد بھی جائز ہے. یہی قول عطا ابن ابی رباح اور محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہما کا بھی ہے. یہ دونوں تابعین میں سے ہیں. اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے، خصوصاً ان دنوں میں جبکہ بلا کی بھیڑ ہوتی ہے، اور بھیڑ کی وجہ سے بعض حاجی بھی رگڑ میں آ جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے. اور امام شافعی کے پاس مطلقاً اور حنابلہ کے پاس معذور لوگوں کے لیے سارے جمرات تاخیر سے 12ویں یا 13ویں دن یہ ایک ساتھ کنکریاں مارنا جائز ہے. جب حاجی 12ویں دن کے جمرات سے فارغ ہو جائیں تو اس کے لیے جائز ہے کہ منا سے مکے کے لیے نکل جائیں تاکہ طواف وداع کر لیں، بشرطے کہ منا سے نکلنا غروب سے پہلے ہو جائے. جب سورج غروب ہو جائے اور وہ نکل نہ سکا تو ضروری ہے کہ تیسرے دن کی کنکریاں مار کر ہی منا سے باہر جائیں. یہ جمہور کا قول ہے. البتہ امام حنیفہ کے پاس تیسرے دن کے فجر تک بھی نکل سکتا ہے. دوسرے دن نکلنے کو تعجل کہتے ہیں، یعنی جلدی شمار کیا جائے گا، اور حاجی کو اختیار ہے کہ چاہے 2 دن کی کنکریاں مار کے نکل جائے یا 3 دن کی کنکریاں مارنے تک منا میں رہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. جس نے 2 دن میں جلدی کیا اس پر کوئی حرج نہیں، جس نے تیسرے دن دیری کی اس پر بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہاں اگر وہ اللہ سے ڈرے. اور جس کسی کو تاخیر کی توفیق ہوئی وہی افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا. جب حاجی اپنے حج کے یہ سارے اعمال جو گزر چکے ہیں پورے کر لیں، اس پر واجب ہے کہ وہ طواف وداع کریں. یہ جمہور کے پاس ہاں عورت جس کو ماہواری آ گیا اور وہ طواف زیارت کر چکی ہے تو طواف وداع کے بغیر سفر کر سکتی ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کا آخری کام طواف وداع ہو، مگر حیض والی عورت کے لیے آسانی بتائی ہے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یعنی وہ طواف وداع کے بغیر نکل سکتی ہے. اور یہ طواف جمہور کے پاس واجب ہے، اس کے چھوٹنے پر دم لازم آتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ طواف سنت ہے، یعنی اس کے چھوٹ جانے پر کوئی چیز واجب نہیں. طواف وداع سے حج کے کام پورے ہو گئے.
لیکن حاجی کو چاہیے کہ جو دم اس پر واجب ہیں ان کا خیال کریں۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والا قربانی دے، اور جو شخص احرام میں نہ کرنے کے کام کیا یا کوئی واجب ترک کر دیا اس پر کفارہ ہے، وہ بھی اپنا کفارہ دے کر ہی جائیں۔ اللہ نے حاجی پر جو آسانیاں فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج کل بینک اسلامی للتنمیہ جو منظمۃ المحترم اسلامی کے تابع چل رہا ہے، حاجی صاحبان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ان کے حج کی قربانیاں، عید کی قربانیاں اور کفارے کی قربانیاں مستحقین تک ان کے گوشت کا پہنچانا، بس اب حاجی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس بینک کے کسی بھی برانچ میں جائیں جو کہ حرمین شریفین کے اطراف پھیلی ہوئی ہیں، اپنے قربانی کی قیمت وہاں ادا کر دیں۔ بینک خود جانور خریدے گا، ذبح کرے گا، مستحقین تک اس گوشت کو پہنچا دے گا۔ اب ہم تمام حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو نیکیوں والا حج بنائے، ان کے حج کو حج مبرور بنائے، ان کا گناہ معاف ہو جائے اور ان کی کوشش قابل قدر بن جائے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عیال اور اصحاب پر درود و سلام ہو، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله سيد البشر
وأفضل الأنبياء أنزل عليه كتابه العظيم الذي جعله ناسخا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اختار دين الإسلام فجعله أفضل الأديان وأكملها والناسخ لما قبله من الأديان، ولم يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي أراد الله ظهوره وبقاءه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أمة الإسلام، ليس الدين مجرد شعارات ترفع ولا كلمات تردد، ولكنه اعتقاد وقول وعمل. متى تخلف واحد منها كمتى عم يدعي الإيمان والإسلام كان كاذبا في دعواه دعي في انتسابه. هذا الدين هو الكامل بتكميل الله له، فإن الله اختار لنبيه أكمل الشرائع وأقوم المناهج. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو دين كامل في نفسه، مكمل لمن انتسب إليه، مكمل لمن انتسب إليه، جامع أنواع الكمال. كمال في العقيدة فجاء بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. فمن الإيمان بالله الإيمان بأن الله رب كل شيء وخالقه، لا رب سواه ولا خالق غيره. يؤمن المؤمن بهذا إيمانا جازما، وتلك فطرة الله التي فطر عليها العباد. يقول الرسل لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أقام الله الأدلة الشرعية والكونية والبراهين العقلية أن الله رب كل شيء، المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. فسيقولون الله. الكون كله سماؤه وأرضه دال على عظمة الله وانفراده بالربوبية. تعاقب الليل والنهار كل ذلك دليل على أنه رب كل شيء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. في نفسك آية تدل على عظمة الله وجلاله
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الرب الخالق المحيط بخلقه هو المستحق أن يعبد وأن تتأله القلوب محبة وخوفا ورجاء، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا تتعلق القلوب إلا بالله جل ربا وإلها ومعبودا. موصوف بصفات الكمال، فقد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات يؤمن بها المسلم على حقيقتها كما جاءت عن الله، معتقدا حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، فلا ينفيها ولا يحرفها ولا يعولها تأويلا يذهبها عن حقيقتها. يؤمن أنه على عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر بذلك في كتابه. يؤمن بأن له العلو المطلق، بأن له العلو المطلق، بأن له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. يؤمن بكمال علمه وأن علمه محيط بخلقه كلهم، يعلم الكليات والجزئيات علما كاملا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يؤمن بأنه يسمع الأصوات كلها ولا تختلف عليه، فهو السميع الذي يسمع كل المسموعات، وهو البصير الذي يبصر كل الأشياء، وهو العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو المتكلم كيف شاء تكلم ولا يزال متكلما، وكلامه حق وأمره نافذ في عباده. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نؤمن بملائكة الله إجمالا نؤمن بهم تفصيلا فيما علمنا من أسمائهم وأعمالهم. نؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه السابقين، وأن أفضلها وأجمعها وأكملها كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، المحفوظ بحفظ الله له، فلا تمتد الأيدي عليه زيادة أو نقصانا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نؤمن برسل الله وأنهم بشر اصطفاهم الله واختارهم وكلفهم حمل الرسالة، وأنهم بلغوا رسالة ربهم إلى أممهم وأقاموا عليهم حجة الله، وأنهم متفاوتون في الفضل، وأن سيدهم وأفضلهم وأكملهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. نؤمن باليوم الآخر، نؤمن باليوم الآخر كما أخبرنا الله، ومن ذلك نعيم القبر أو عذابه. ونؤمن بالعرض بين يدي الله، ونؤمن بيوم العرض بين يدي الله، وبالحساب والميزان، وبما أخبر به الله ورسوله عن ذلك اليوم، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فنؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله. نؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها،
ثم كتب ذلك وشاءه وخلقه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن كل شيء خلقناه بقدر. والناس في الإيمان متفاوتون على تفاوت قوة العلم والعمل بذلك، ولا يزال يقوى العلم والعمل حتى يرتقي المسلم من درجة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. ومن كمال هذه الشريعة كمالها في الأخبار والأحكام والتشريع، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة، فلا تناقض في الأحكام ولا اضطراب في الأخبار. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كمال في التشريع، وذلك من أمور: أولا يسر هذه الشريعة. إن أحب الدين في الحديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن كمالها في التشريع تنوع العبادات ابتلاء وامتحانا ليظهر صدق الإيمان من غيره، ولما في التنوع من أنواع الفضائل. فجاء بعبادة بدنية وهي الصلوات الخمس التي هي سبب للنهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي سبب لمحو الذنوب والخطايا. في الحديث: مثل هؤلاء الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. عبادة مالية بزكاة المال المفروضة على الأغنياء، ليكون ذلك سببا لزكاة قلوبهم وطهرة قلوبهم وزكاة أموالهم وطهرها ونموها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عبادة بالكف عما نهيت عنه، وهي عبادة الصيام الذي يقول فيه الله: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها. يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. الحج عبادة مالية وبدنية، وفي الحج تكفير للخطايا. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.